السلام علیکم دوستوں، آئیے سنتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 استاد عامر سہیل کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے 3 الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے جی۔ پہلا لفظ اس میں علا ہے جو کہ کلمہ کی قسم حرف ہے، اور حرف جر ہے، اور علا حرف جر پر، اوپر، آن یا ایٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ جی صراط جو ہے یہ رستے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ مستقیم اگلا لفظ یہ اسم ہے، اور اسم کی جو موٹی علامات ہیں 3 وہ آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے۔ ایک علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس اسم کے آخر میں تنوین ہو، تو مستقیمن تنوین ہے، صراطن تنوین ہے۔ دوسری علامت لفظ کے شروع میں الف لام ہو۔ تیسری علامت لفظ کے آخر میں گولتا ہو، اور ایک اور علامت اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لفظ سے پہلے حرف جر ہو تو وہ لفظ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو صراطن میں 2 علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں اسم کی، ایک صراطن سے پہلے علا حرف جر ہے، اور دوسری علامت صراط کے آخر میں تنوین ہے، جبکہ مستقیم میں آپ کو اسم کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے۔ مستقیم جو ہے یہ قاف واو میم حروف مادہ سے باب استفعال میں استعمال کرتے ہوئے استقوما یستقومو اور پھر تبدیلی کے بعد استقاما یستقیمو بنتا ہے۔ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ حرف علت واو کی حرکت قاف کو دے دی جاتی ہے، اور پھر حرف علت واو کو اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو واو کی حرکت زبر تھی استقوما میں، تو وہ زبر جب قاف کو دی تو پھر واو کو زبر کے موافق حرف الف میں تبدیل کر دیا، جبکہ مضارع میں واو کی حرکت زیر تھی، وہ جب قاف کو دی تو واو کو پھر زیر حرکت کے موافق حرف یا میں تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا جی استقامہ یستقیمو۔ خان صاحب نے ڈکشنری میں اس کے معنی کچھ یوں کیے ہیں: اس طرح سیدھا کھڑا ہونا کہ کوئی بھی یا کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، یعنی سیدھا ہونا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے مستقیمن سیگا اسم الفاعل بنتا ہے جی، اور خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ مستقومن ہے، ہر کجی اور جھکاؤ سے پاک ہو کر سیدھا ہونے والا۔ بطور صفت بھی آتا ہے بالکل سیدھا، تیر کی طرح سیدھا، اور اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں یہ استعمال ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ میں بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ علی صراط مستقیم، علی حرف جر ہے، صراطن مجرور ہے، ساتھی موصوف ہے، مستقیم صفت ہے، گویا صراطن موصوف اپنی صفت مستقیم سے مل کر مجرور ہو رہا ہے علی حرف جر کے لیے، اور علی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر مرکب ناقص مرکب جاری بن رہا ہے۔ تو گویا یہ جملہ نہیں بن رہا، تو اس کو ہمیں جوڑنا ہوگا پچھلی آیت میں کسی کے ساتھ، یا پھر کچھ محذوف ماننا ہوگا۔ تو اگر ہم پچھلی آیت پہ غور کریں تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین، اور یہاں پر فرمایا علی صراط مستقیم۔ تو پچھلی آیت میں انا کی خبر بنا تھا من المرسلین جار مجرور، تو علی صراط مستقیم والی آیت کو ہم انا کی دوسری خبر بنا دیتے ہیں۔ تو گویا انا کی 2 خبریں ہو گئی، پہلی خبر تھی من المرسلین اور دوسری ہو گئی علی صراط مستقیم۔ تو علی صراط مستقیم جو ہے یہ پچھلی آیت میں جو انا ہے اس کی دوسری خبر کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اصل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر نہیں ہے، یہ اصل خبر کے متعلق ہے۔ خبر کی ہر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر یا خبر کا کام دے رہا ہے۔ دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ علی صراط جو ہے یہ متعلق ہو جائے پچھلی آیت میں المرسلین کے، کیونکہ المرسلین سیغہ اسم المفعول ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جن چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے اس میں ایک اسم المفعول بھی ہوتا ہے۔ تیسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لمن المرسلین پچھلی آیت میں جو المرسلین میں ہم کی ضمیر ہے اس کا حال بنا دیں، اور چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی المرسلین کا حال بنا دیا جائے۔
امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اب آخر میں اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں عبدالسلام صاحب کی ورکنگ سے۔ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہے۔ اور مرکب تصویر کا ہم ترجمہ کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے راستے پر جو سیدھا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 4 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو بڑی آسانی سے الحمدللہ ہماری آیات یہ مکمل ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔